آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اہل دنیا کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا کرتا ہے. یعنی ہماری دعائیں مردوں کے حق میں کیسے ثابت ہوتی ہیں؟ جیسے پہاڑ جتنا تحفہ، جو معمولی چیز نہیں ہے کسی مرنے والے کے لیے دعا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ بات 3 بار فرمائی گئی ہے. موت کیا ہے؟ موت زندگی کا اپوزٹ ہے، زندگی کا جوڑا ہے. ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. اسی طرح زندگی کا تصور اس وقت تک ادھورا رہتا ہے جب تک کہ موت کا ذکر نہ ہو. انسانی تخلیق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم مردہ تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ہم کچھ نہ تھے، پھر ہم وجود میں آئے، پھر ایک وقت ہوگا کہ موت آ جائے گی اور ہماری یہ ظاہری ہستی ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ زندگی ملے گی اور پھر اللہ کی طرف واپسی، حساب کتاب کا وقت. گویا ہر انسان ان 4 مرحلوں سے گزرتا ہے. موت نام ہے جسم اور روح کی جدائی کا. موت کے وقت کی ایک سختی ہوتی ہے، روح کے ساتھ جسم بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. انسان کا بال بال دکھتا ہے. وہ وقت ایک بے ہوشی کا سا وقت ہوتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. اور موت کی بے ہوشی یا موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی. یعنی موت کے وقت ایک بے ہوشی کی سی کیفیت اور ایک تکلیف کی سی کیفیت ہوتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت. اے اللہ تو میری مدد فرما موت کی بے ہوشیوں پر اور موت کے وقت جو تکلیف ہے اس پر. اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. سورۃ القیامہ کی ان آیات میں بتایا گیا کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا. اس وقت پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل جاتی ہے. یعنی انسان کی انتہائی بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے. نہ کوئی علاج کام آتا ہے، نہ کوئی دم درود کام آتا ہے، اور انسان اپنی روح کو خیر بات کہہ دیتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، لا تمنوا الموت. جان کنی کی تکلیف بڑی شدید ہے اور یہ نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ کسی بندے کی عمر لمبی کر دے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. موت کے بعد جسم ہوتے وہ قبر میں ہوتی ہے اور روح جو ہوتی علیین سجین میں ہوتی ہے. نیک لوگوں کی روح علیین میں ہوتی ہے جو بلند جگہ ہے، اور بدترین لوگوں کی روح سجین میں ہوتی ہے جو قید خانہ ہے، اور وہاں ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے جزا یا سزا کا. لیکن قبر کے اندر یا جسم جہاں پر بھی ہو ایک لنک اس کا برابر رہتا ہے جس سے جسم بھی تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے، خواہ وہ ایک گھڑے کے اندر ہو یا پھیلا ہوا ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کروڑوں میل دور سورج ہونے کے باوجود اس کی کرن ہمارے جسم پہ پہنچتی ہے تو ایک کنیکشن ہو جاتا ہے، اور ایک جیسے شعاع آپ کی آنکھ میں اگر ریفلیکٹ ہو کے بھی آتی ہے تو ایک پیئرسنگ افیکٹ ہوتا ہے اس کا. تو اسی طرح قبر میں مردے کو جو عذاب ہوتا ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لیکن شہداء کی روحیں جو ہے وہ جنت میں ہوتی ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں. جب چاہتی ہیں جنت میں سیر کے لیے چلی جاتی ہیں اور جب چاہتی ہیں واپس آ کے انہیں قندیلوں میں بیٹھ جاتی. یہ مسلم کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے پر بہنے والی خوبصورت نہر کے سبز گنبدوں میں ہیں جہاں انہیں صبح شام ان کا رزق دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ کہ قیامت کا دن آتا ہے اور انسان کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی. میں اپنے لیکچر کا دوسرا اہم ترین حصہ کہ مردے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ تو پہنچ گیا جہاں اس کو پہنچنا تھا. ان احادیث کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں زیادہ بڑا فرق جو ہے وہ مسلم اور کافر کا ہے، اور ایک چیز بیچ میں منافق کی بھی آتی اور برے اعمال کی بھی آتی. بہرحال
قیامت کے دن انسان کی شکلوں صورتوں کو، اس کے مال کو، پراپرٹی کو، جائیداد کو، اس کی ذہانت اور اس کی ڈگریوں کو، سرٹیفکیٹس کو نہیں دیکھا جائے گا. اس کی نیت دیکھی جائے گی، اس کا اخلاق اور اس کے اعمال اور اس کا کردار دیکھا جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی پسند کے کتنے کام کیے. بات یہ ہے کہ عمل سے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے عمل کو دیکھتا ہے. اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. چاہیے کہ ہر شخص دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. سورۃ یاسین میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کہ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو اپنے آثار چھوڑ رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے. تو گویا ہر انسان کا نامہ اعمال دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک وہ جو اپنی زندگی میں کام کرتا ہے اچھے یا برے، دوسرے وہ جو اس کے بعد اس کے نام پر یا اس کو دیکھ کر لوگ کرتے ہیں. مثلاً اس کے جتنے بھی آثار ہیں، آثار سے مراد نشانیاں ہوتی ہیں، اثر کی جمع ہے. بچے اس کی نشانیاں ہیں، یا اس کا علم اس کی ایک نشانی یا علامت ہے، یا اور اس کے کچھ اچھے اعمال. ایسے اعمال کا اس کو بعد میں بھی بونس ملتا رہتا ہے، اجر ملتا رہتا ہے، لیکن نئے عمل کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ کرنا، نمبر 2 لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، نمبر 3 نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے. تو گویا انسان کے آثار میں تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ زندگی میں انسان ایسی جگہ اپنے ہاتھ سے پیسہ لگا جائے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، سے کوئی کنواں کھدوا دیا یا کوئی اسکول بنوایا، کوئی ہاسپٹل بنوایا یا کوئی اور اچھا کام کیا. دوسرا یہ کہ کسی کو کوئی تعلیم دے جائے، کچھ سکھا جائے، کوئی اچھی بات بتا جائے اور وہ اس پر عمل کرے. اور تیسری یہ کہ نیک اولاد جو اچھی تربیت والدین کرتے ہیں تو اس پر جو کچھ وہ نیک اولاد کام کرے گی وہ والدین کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کے ان کاموں اور نیکیوں میں سے جن کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا یہ چیزیں ہیں. یعنی اپنی زندگی میں انسان ایسے کام کر جائے جس کا اجر و ثواب اس کو مرنے کے بعد ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ کام بتائے ہیں. اب یہ حدیث ہم سب کے لیے کہ وہ کون سے کام ہے جو آج ہم کریں تو ہمیں قبر میں بھی اس کا پروفٹ ملتا رہے گا، اس کا فائدہ ملتا رہے گا، کیونکہ عمل ہی ساتھ جائے گا نا. تو وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 وہ علم جس کو اس نے سیکھ کر پھیلایا، یعنی خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا یا پھیلایا. نمبر 2 نیک اولاد جو اپنے بعد چھوڑ گیا، کیونکہ وہ بھی جو کچھ کرے گی انسان کی کوشش ہوتی ہے نا اس میں شامل، کیونکہ اولاد کو سکھاتا ہے انسان طالب علموں کی طرح تربیت کرتا ہے، تو جو وہ کرے گی وہ بھی ثواب ملے گا اس. نمبر 3 قرآن مجید جس کا وہ دوسرے کو وارث بنا گیا، یعنی اس کے اپنا تھا جس سے پڑھتا تھا کرتا تھا، پھر وہ کسی کو دے گیا اور کوئی اور اس کو پڑھ رہا ہے. نمبر 4 مسجد جو وہ تعمیر کر گیا. نمبر 5 مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے گھر بنا گیا، یہ کوئی ہاسٹل بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسافر خانہ سرائے کچھ بھی ہو سکتا ہے. نمبر 6 نہر جاری کر گیا، یعنی پانی کا انتظام کر گیا. نمبر 7 صدقہ خیرات جو وہ اپنے مال میں سے اپنی تندرستی اور زندگی کی حالت میں نکال کے گیا، یعنی کہ مرتے وقت کہ یہ فلاں کو دے دو فلاں کو، وہ تو پھر ہو گیا اوروں کا. ان چیزوں کا اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا. یعنی یہ وہ اعمال ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئی تو سعد نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. عرض کی کون سی خیرات بہتر رہے گی؟ فرمایا پانی پینے کا انتظام، یعنی دوسروں کو پانی پلانے کا انتظام کرو. تو مرنے والے کے لیے یہ نیکی بھی باعث ثواب ہے، خواہ انسان اپنی زندگی میں خود کر جائے یا اس کے بعد اس کی اولاد کرے یا وارث کرے. پھر علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے. حصول علم کے راستے پہ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یعنی علم جو ہے انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. پھر نیک اولاد، یعنی انسان کی زندگی میں بہت چانس ہے کہ اپنے بچوں کی، خصوصاً آپ مائیں ہیں جن کے پاس بچوں کو وقت زیادہ ملتا ہے رہنے کا، ان کی اچھی تربیت کرے. آپ نے فرمایا سب سے پاکیزہ کھانا جو تم کھاتے ہو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے. یعنی گویا اولاد کو قرآن و سنت کا علم دینا، اچھی تمیز اخلاق ادب سکھانا جو ہے اجر و ثواب کا باعث ہے. ایک اور چیز جو میت کو فائدہ دیتی ہے وہ دعا ہے. ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور اس آدمی کے پاس ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جو دعا تم اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہو وہی تم کو بھی ملے.
پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے، جو اپنے ماں باپ یا بہن بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے، اور جب وہ اسے پہنچتی ہے تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری اس کو وہ دعا ہوتی ہے جو دوستوں کی طرف سے اس کو ملتی ہے یا اولاد کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اہل دنیا کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ یعنی ہماری دعائیں مردوں کے حق میں کیسے ثابت ہوتی ہیں؟ جیسے پہاڑ جتنا تحفہ، جو معمولی چیز نہیں ہے کسی مرنے والے کے لیے دعا کرنا، مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا، یعنی ان کی بخشش کی دعا کرنا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ اللہم ادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ تو یہ مسنون دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کے لیے پڑھتے تھے۔ ہم سب کو بھی اپنے والدین کے لیے اور دیگر رشتہ داروں کے لیے یا دوستوں کے لیے جو دنیا سے چلے جائیں یہی دعا کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ اے اللہ اس کو بخش دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما اور باقی لوگوں میں اس کا جانشین مقرر فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے کشادگی فرما اور اس کے لیے اس میں روشنی فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی وفات پر ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو بخش دے۔ انہوں نے تو نام لیا تھا، میت کے لیے نام لے کے بھی دعا کرنی چاہیے، یعنی ابو سلمہ کی غلطیاں اور گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ان کو اپنے پاس ان لوگوں کا ساتھی بنا دے جن کو تو نے ان سے پہلے اسلام کی ہدایت دی تھی۔ ورفع درجتہ فی المہدیین، یعنی یہ مہدیین میں جا پہنچے مراد یہ ہے۔ واخلفہ فی عقبہ، یعنی اے اللہ تو ان کے معاملات کی درستگی میں اور ان کے اہل و عیال کی اور اولاد کی مصلحتوں کی حفاظت فرما اور ان کے معاملات کسی اور کے حوالے نہ کر، تو خود اس کی ذمہ داری لے۔ واخلفہ جانشین بن جا اس کا، یعنی ابو سلمہ کا، فی عقبہ اس کے بعد، یعنی اس کی موت کے بعد اب اس کے بچوں اور اہل و عیال کا خیال تو ہی رکھ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے واخلفہ فی طریقتہ، یعنی وہ چیز جو اپنی موت کے بعد چھوڑ گئے ہیں اس کی حفاظت فرما۔ فی الغابرین، یعنی ان لوگوں میں جو زندہ لوگوں میں سے باقی رہ گئے پیچھے ہیں۔ وافسح لہ فی قبرہ، اور ایک اور روایت میں اللہم اوسع لہ فی قبرہ، یعنی اس کی قبر کو بہت زیادہ فراخ کر دے۔ قبر مومن کے لیے اگر اچھی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر وسیع قبر، جیسے دنیا میں وسیع گھر ایسے قبر میں وسعت۔ ونور لہ فیہ، اس کی قبر میں سے اندھیرا دور کر کے اس میں روشنی فرما دے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم بہ اللہم ان کان محسنا فزدہ فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اے اللہ بے شک یہ تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری لونڈی کا بیٹا، اور یہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، اور تو اس کا حال خوب جانتا ہے۔ اے اللہ اگر یہ نیک تھا تو اس کا اجر زیادہ کر، اور اگر گناہ گار تھا تو اس کی برائیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کے ثواب سے محروم نہ کر، یعنی جو ہم اس پہ صبر کریں، اور ہمیں اس کے بعد فتنے میں نہ ڈالنا۔ پھر ہے اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزدہ فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ اے اللہ تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے، اور تو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے، یعنی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ محسن تھا تو اس کے احسانات پر ثواب بڑھا دے، اور اگر برائیوں پر تھا تو اس سے درگزر فرما۔ پھر یعنی بچے کی میت ہو تو اس کے لیے بھی دعا ہے الگ، اللہم اعیذہ من عذاب القبر، اللہ اس بچے کو قبر کے عذاب سے بچانا۔ قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے ایک دفعہ، اور اس لیے بھی کہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو کیا کرتا۔ پھر ایک اور دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ہم سے پہلے آگے جا کے انتظام کرنے والا اور اجر کا باعث بنا دے۔ تو یہ ہیں چند دعائیں، ان میں سے کچھ تو الحمدللہ آپ کو یاد ہوں گی زبانی، اور جو یاد نہیں ہیں ان کو دیکھ لیجیے، ورنہ وہ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں یہ سب لکھی ہوئی ہیں۔
ان کو دیکھ کے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے بک اسٹور میں غسل میت اور تکفین کا مسنون طریقہ، اور اس کے اندر الحمدللہ ہم نے ڈیموز بھی بنوائے تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے اس کے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ انگلش میں بھی ہے صلاۃ الجنازہ کے بارے میں. پھر یہ ایصال ثواب کے اوپر ہے اردو میں، اور یہ ہے انگلش میں. یعنی جب کوئی فوت ہو جائے تو ان کے گھر میں آپ بانٹیں، انہیں دیں، پڑھ کے سنائیں کہ مردے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ایصال ثواب کیسے کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ لوگوں کو بہت کنفیوژن ہے اس میں. اور بخشش کی دعائیں اگر زبانی یاد ہے بہت اچھا، نہیں تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، انگلش والے میں دعاؤں کی ٹرانسلیٹریشن بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹا سا کارڈ ہے، ہینڈی سا بیگ میں بھی ہو انسان کے تو اپنے والدین کے لیے جو ان میں سے کچھ بڑی بڑی دعائیں جو ہے وہ موجود ہیں، اور انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اردو کی بھی ہونی چاہیے. تو یہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سوال ہے اگر قرض ادا کرنے والا کوئی نہ ہو تو کیا کریں؟ کسی نہ کسی سے ریکویسٹ کریں، کیونکہ وہ تو جان پکڑی رہے گی جب تک کوئی ادا نہ کرے. اور دفن کرنے کے بعد دعا کیسے کریں؟ یہی جو بخشش کی دعائیں میں نے ابھی ساری اب تک بتائی ہیں یہ والی. مرنے والوں کے لیے صدقہ کرے تو کیا اس کے گھر والوں کو ہی دیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ محتاج ہے تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہسبینڈ اگر فوت ہو گیا ہے تو کمانے والا اب کوئی نہیں، تو سب سے زیادہ تو ان بچوں کو، یتیم بچوں اور بیوہ کو ضرورت ہوگی، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں. سادہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ قرض اگر بہت زیادہ، جیسے یہاں پہ مورگیج کے لوگ کے پاس کتنے، جی تو وہ بہت زیادہ قرض ہے، وہ کس طرح ادا ہوگا؟ لیٹ سے بہت زیادہ ہے تو آپ کو پتا مورگیج کے ہوتے اس کے لیے وہ تو پھر وارثوں پہ آ جائے گا نا، جو وارث جی بنیں گے اس مکان کے. لیکن یہ کہ بلا ضرورت چھوٹی نہیں. چھوٹی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہرگز قرضہ جی نہیں لینا چاہیے. جی سر. انسان قناعت سے گزارا کرے، چھوٹے میں گزارا کرے، تھوڑے میں گزارا کرے، قرضے نہ لے. استاذہ جی یہ ایک جو دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس میں مجھے ہمیشہ تھوڑی سی وہ رہتی ہے کہ اجرنی بھی ہے اور اجرنی بھی ہے کیا؟ دونوں طرح ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر اخلف اور اخلف دونوں طرح؟ وخلف. وخلف جی. اور یہاں لام کے نیچے زیر بھی ہے اور لام پر دمہ کے ساتھ بھی ہے جی. دونوں طرح ٹھیک. اوکے، جزاک اللہ خیر. ابھی آپ نے فرمایا نا کہ جیسے عورتیں جنازے میں تو نہیں جاتی لیکن نماز جنازہ تو پڑھ سکتی ہیں نا اگر مسجد میں آلریڈی موجود ہیں. سر جیسے حرم میں بھی جو عورتیں اہتمام سے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر عورت کے میں جنازے پہ جا رہی ہوں تو یہ منع ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر آلریڈی موجود ہے وہ اور نماز کھڑی ہو گئی تو آپ بھی پڑھ لیں، اس میں حرج نہیں. میرے مائنڈ میں ایسے آ رہا تھا، ممکن ہے کہ شاید میں غلط ہوں، یہ صغیرنا اور کبیرنا میں جیسے آتا ہے نا حدیث میں کہ ایک سینگ والی بکری قیامت کے دن، دوسری جو اس نے بدلہ لیا جائے گا، تو کیا صغیرنا میں چھوٹے بچوں سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ کسی کو مار دیتے ہیں، یا تو کیا اس میں وہ نہیں، شامل ہے؟ جب تک رفع القلم عن ثلاث حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیے گئے، ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے، ان کو جو کرتے ہیں اس پہ پکڑ نہیں، اور اس میں بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے. قلم اٹھا لیا جاتا ہے کا مطلب یہ کہ ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے. صحیح جی. لیکن دعا پھر ایک تو مجھے پتا ہے کہ قبر جو ہے وہ دباتی ہے، اس کے لیے مانگی جاتی ہے، تو پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے سورہ کاف میں ہے کہ اس بچے کو انہوں نے مار دیا کہ اس نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو ستانا تھا. یہ علماء کی رائے ہے کہ وہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ بڑے ہو کے یہ کرنے والا ہے، تو وہ جو، اب اسی کی مثال لے لیں کہ وہ جو کرنے والا تھا اس پر بھی معافی مانگ لی جائے. یعنی بچپن میں تو نہیں، لیکن بڑے ہو کے جو کرنے والا تھا. سادہ جی مجھے اتنا اچھا لگا ہے کیونکہ میں اپنے گرینڈ کڈس کے لیے ہر نماز میں ان کی بخشش کی دعا ویسی مانگتی تھی. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ وہ ان کے بڑے ہو کر ان کے کام آئے. مجھے نہیں پتا تھا میں کیوں مانگتی تھی. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن کثیر. استاد جی قبرستان میں عورتوں کا جانا ہے، یہاں پہ کبھی کبھار تو جا سکتے ہیں لیکن ریگولر بیسس پہ نہیں جانا چاہیے. اوکے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.